شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. 90ویں پارے میں جو اہم مضامین ہیں انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے. سورہ اعراف کا تھوڑا سا حصہ اور سورہ انفال کا بھی تھوڑا حصہ پڑھا گیا ہے. اس میں کئی باتیں ہیں جو بنیادی اہم ہدایت اور نصیحتیں ہیں، ہم ان کو ذکر کریں گے. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں کئی نبیوں کے قصے بیان فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں تقریباً 25 نبیوں کا نام لیا. 25 نبیوں کا جہاں نام لیا تو وہاں نبیوں کے ساتھ ان کی قوم نے کیا کیا اور نبیوں نے کیسے دعوت دی، کیسے صبر کیا. جن لوگوں نے نبی کی دعوت پر لبیک کہا، ان کو قبول کیا تو ان کا انجام کیا ہوا، اور جن لوگوں نے نبی کی دعوت توحید کو ٹھکرایا تو ان کا کیا نتیجہ ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزیں بار بار بیان فرماتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں آپ، قرآن میں کہیں بھی تکرار نہیں ہے. تکرار بار بار ہوتی نا، ویسے قرآن میں کہیں بھی تکرار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا قصہ کئی جگہ ذکر فرمایا، ہود علیہ السلام کا، صالح کا، لوط کا، شعیب کا کئی جگہ ذکر فرمایا. اسی طریقے سے 8ویں پارے کے آخری میں اللہ تعالیٰ نوح کا قصہ بیان فرماتا ہے، عاد کا قصہ بیان فرماتا ہے، صالح کا، لوط کا، شعیب کا، فرعون اور موسیٰ کا ذکر بھی کرتا ہے. تو ان اقوام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے معاملہ فرمایا ہم آپ کو بتاتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے جو نبی تھے وہ آدم تھے، یہ تو بات جانتے ہیں. اور دنیا میں جو سب سے پہلے رسول آئے وہ نوح علیہ السلام ہیں. نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال ٹھہرے رہے، مگر دنیا میں سب سے پہلے جو شرک کا آغاز ہوا یہ نوح علیہ السلام کی قوم ہی سے ہوا ہے. یہ ذرا نوٹ کریں آپ. اگر آپ سے پوچھا جائے شرک کی تاریخ کہاں سے ہے، بولا تو نوح کی قوم سے شروع ہوئی یہ چیز. یہ تو یہ کیسے ہوئی اور قوم نوح کیسے مبتلا ہوئی شرک میں، اگر احادیث اور سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے. یہ بھی ایک بات غور سے کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں جو شرک پیدا ہوا 2 اسباب تھے اس کے. آج وہی 2 اسباب کی وجہ سے امت میں شرک آ رہا ہے. ایک ہے فوٹو اور دوسرا ہے نیک لوگوں کو ان کے اصلی مقام سے ہٹا کر اونچے مقام پر رکھ دینا. لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں کچھ نیک لوگ تھے. شیطان جا کے کیا بولا ان کو، ان کے اسٹیچو بناؤ، حالانکہ زندہ تھے انہوں، اسٹیچو بنا ان کے اسٹیچو بنا کے ان کو اپنی مجلسوں میں رکھو. کیا کرے یہ لوگ، نئے لوگوں کا اسٹیچو، جیسے آج لوگ ہوتے نا دیکھتے غیر مسلم وغیرہ، اگر کوئی حکومت میں ہوتا ہے تو اس کا اسٹیچو بناتے ہیں، مرنے کے بعد بھی اسٹیچو بناتے. تو اسٹیچو بنا کے اسے اپنے جو ہے اپنے مجسمے بنا کے اپنی مجلس میں ان کو پکارنے لگے. شیطان آ کر اور کیا بولا، انہوں تمہارے نیک لوگ تھے، جب وہ زندہ تھے تم ان کو پکارتے تھے نا، ایسا کرو وہ مر جائیں گے تو ان کی پوجا کرو. وہیں سے یہ شروع ہوئی چیز. یہ ایک تو فوٹو اور دوسرا نیک لوگوں میں غلو کرنا. ہم بھی آج آپ کے سامنے بتاتے ہیں کہ آج دنیا میں اگر یہ شرک پھیل رہا ہے تو اس کا سب سے بڑا سبب یہی فوٹو ہے. کیسے فوٹو ہے، آپ لوگوں کے موبائل دیکھ لیجئے. جو آدمی قبر پرست ہوتا ہے اپنے اسکرین سیور پر اجمیر کی فوٹو رکھ لیتا ہے یا تو بندہ نواز کی فوٹو رکھ لیتا ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے پیر و مرشد کی فوٹو رکھتے ہیں، اوپر رکھتے ہیں. اور گوشت کی دکانوں میں جا کے دیکھیے آپ، جو لوگ بدعتی حضرات ہیں، ہرا ڈپٹا بننے کے فوٹی ہے، کیا بولا تو انہوں میرے پیر انہوں بولتے ہیں. کیا کرتے ہیں ہم، دیکھیے فوٹو سے شرک پھیل رہا ہے. یہ فوٹو سے شرک پھیلتا ہے. اسی لیے علماء نے بتایا اپنے گھروں میں قرآن کے تغرے بھی نہیں لگانا چاہیے. نہیں لگانا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن تغرے بنا کر جو ہے لگانے کے لیے اترا نہیں ہے. ہمارے لوگ بھی حج عمرے کو جاتے،
ہزار ریال دے کے چمکنے والے چھن چھن کے پورے تغرے لے کر آتے، 1000 ریال 2000 ریال، اس کے لیے کارگو کا پیسہ بھی لگاتے۔ لہذا یاد رکھیے یہ فوٹو انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ انسان جب شرک کی طرف چلا جاتا ہے تو وہیں اس سے جو ہے توحید سے محبت ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا غیر مسلموں کو بھی دیکھیں گے آپ، ان کے بسوں میں دکانوں میں سب فوٹو لگی رہتی ہے۔ ایک سول بس چل رہی ہے، اس میں فوٹو کیا بولا تو میرے ابا کی فوٹو، میرے امی کی فوٹو۔ لہذا اسلام نے اسی لیے خطرناک انداز سے شرک سے منع فرمایا، اور شرک سے جہاں منع فرمایا وہیں فوٹو سے بھی مکمل طور پر بچنے کی تاکید کی۔ اور اسی طریقے سے ہم میں سے کچھ لوگ تاج محل کی فوٹو بھی رکھ لیتے، بولتے دنیا کے 7 عجائب میں سے اس کا شمار ہوتا، بولتے حقیقت میں دیکھا جائے تاج محل دنیا کے 7 عجائب میں شمار ہو سکتا ہے، مگر وہ کسی مزار سے کم نہیں ہے۔ اس کے اندر کس کی قبر ہے؟ ممتاز کی قبر ہے، اس کے اندر شاہ جہاں کی قبر ہے۔ غور سے سنیے بات یہ، اگر آپ تاج محل چلے بھی گئے، اگر ان کی قبروں کو دیکھنا ہوگا تو جھک کے تعظیم کے ساتھ جانا پڑتا۔ یہ سب ساری کسے معلوم ہوتی چیزیں یہ؟ اسی طریقے سے یہاں میسور میں ٹیپو سلطان کی قبر بھی ہے، لوگ جا کے دیکھ لگاتے رہتے، حالانکہ ان تمام جگہوں میں جانا ہمارے لیے بڑے خطرے کی بات ہے۔ ایک تو سب سے پہلی بات آپ کو یہ بتا دیتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بتایا ہے، کوئی بھی آدمی انتقال ہو جائے، کتنا بڑا نیک اللہ والا کرامتوں والا کچھ بھی ہو جائے، اس کو قبرستان سے ہٹا کر کہیں بھی دفن نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جتنی مزاریں، درگاہیں، خانقاہیں وجود میں آ رہی نا، یہ ولی ہے، یہ مر گئے، ان کو اٹھا کے آبادی میں بیچ میں دفن کر لیے۔ مصیبت کیا ہوتی ہے؟ وہیں سے مکمل طور پر خبر پختہ بنی، چادر چڑھائی گئی، اس کے بعد مکمل طور پر پوجا شروع ہو کے عرس ہو کے ساری چیزیں آتی ہیں۔ لہذا علامہ ابن تیمیہ نے کتنی پتے کی بات کہی، کوئی بھی آدمی مر جائے تو اس کو قبرستان سے ہٹا کر کہیں بھی دفن نہیں کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے دنیا میں جو شرک پیدا ہوتا ہے، نیک لوگوں میں غلو کرنا۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے وہیں ہمیں دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی کو 1 انچ بھی اوپر اٹھائے تو نبی کو یہ پسند نہیں آتا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے موقعوں پر فرمایا، ایک آدمی آ کر کیا بولا، اللہ چاہتا آپ چاہتے ہیں، یعنی اللہ کی مشیت اور رسول اللہ کی مشیت ایک ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، تم نے تو مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا دیا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے سے اونچے مت چڑھاؤ۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ، آج جتنی نعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھی جاتی ہیں، اس میں 99% نبی کو ان کے اوپر سے اٹھا دیا گیا ہے۔ لہذا یہ فوٹو، نیک لوگوں میں غلو، یہ نوح علیہ السلام کی قوم میں جو ہے شرک میں پڑنے کا ذریعہ بنی۔ آج بھی آپ نوجوانوں کو دیکھیے، نوجوان قوالیاں زیادہ سنتے، قرآن نہیں سنتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں توحید نہیں ہے۔ اور آج کا نوجوان قوالیاں سن کے ایسا ناچتے رہتا، کبھی انہیں قرآن سن کے جھومیا کیا پوچھیے آپ؟ نہیں ہوتا۔ یہ قوالی کی اور میوزک کی محبت جس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے وہ قرآن پڑھ نہیں سکتا۔ اب پڑھے تو بھی کیا، سورہ یاسین، اس سے بڑھ کر تو نہیں پڑھ سکتے، اللہ رحم کرے۔ بہرحال ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم میں توحید کی دعوت دی، سب سے پہلا نقطہ۔ دوسرا، توحید کی دعوت کے بعد سماجی برائیوں کا خاتمہ فرمایا۔ بعض قوموں کو بہت غرور تھا اپنی طاقت پر۔ کیسے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تو پتھروں کو نرم بنا دیا تھا، موم کی طرح پتھروں کو تراش کے گھر بناتے تھے، لمبے لمبے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایسے غارت کیا، زمین پر گرے تو ایسے معلوم ہو جا کہ کھجور کا درخت نیچے گر گیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، صالح علیہ السلام کی قوم میں بھی مکمل طور پر جو ہے ان کو اپنی طاقت پر ناز تھا۔ لوط کی قوم تھی، یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ نعوذ باللہ، مردوں سے ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شعراء میں قوم سے پوچھا، لوط اپنی قوم سے پوچھتے ہیں، تمہارے رب نے بیویاں پیدا کی ہیں، ان کو چھوڑ کر جو ہے مردوں کے پیچھے جاتے ہو۔ اسے بولتے ہم جنس پرستی کا رجحان، آج بھی ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ اسی لیے علماء نے بتایا
دیکھیے اگر کوئی چھوٹا سا لڑکا گورا ہے خوبصورت ہے اس کی طرف بھی بار بار دیکھنے سے علماء نے منع فرمایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان کے لیے فتنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. مردوں کی شادی مردوں سے، عورتوں کی شادی عورتوں سے آج معاشرے میں ہو رہی ہے، اور اس کو یہ قانون بنا کر پاس کرنے کی مکمل طور پر دنیا مکمل طور پر کوشش کر رہی ہے. معزز حاضرین، قوم شعیب کیا کرتے تھے؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. آگے اس کا ذکر آتا ہے. قوم شعیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین عذاب سے دو چار کیا، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں. انشاءاللہ ہم شورِ شعراء میں ذکر کریں گے. ہر نبی اپنی دعوت توحید کو جب لے کر آتا ہے تو قوم دو حصوں میں بٹ جاتی ہے. بعض لوگ کمزور ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، انہوں کیا کرتے؟ بہت جلدی عقیدہ توحید کو اپنا لیتے. آپ یہ بات یاد رکھیے، جو آدمی فقیر ہوتا ہے، جس کے پاس مال کم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں محبت ڈالتا ہے عقیدہ توحید کے، لہذا وہ جلدی قبول کر لیتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے ہر نبی پر ایمان لانے والے فقراء پہلے تھے، مالدار ایمان نہیں لاتے. لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی مالدار جو ہے ایمان نہیں لاتے، یعنی تو جن کے پاس عہدہ اور پوش رہتا وہ لوگ بھی ایمان نہیں لاتے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو لہب بھی تھا، جانتے نا، ابو جہل بھی تھا. اللہ کے نبی کتنے مرتبہ ان لوگوں کو اسلام پیش کیا مگر ایمان نہیں لائے. مگر دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے کام کرنے کا طریقہ کیا تھا. آپ نے مکے میں ابو بکر جیسے نرم دل پر محنت کی، اور آپ ایسے لوگوں پر اسلام کی دعوت کو دیتے تھے جو بعد میں چل کر دوسروں کے اسلام لانے کا ذریعہ بن جائیں. کتنے صحابہ تھے مکے میں جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت سے ماشاءاللہ مسلمان ہوئے تھے. دیکھیے آج کا یہ ہندوستانی ماحول بھی ہے. اب جب ہم سورہ انفال کی توبہ کی آیتیں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کافروں کو مارو، جہاں چاہیے مارو. اب یہ آیتیں رکھ کر لوگ اعتراض کرتے کیا تمہارے قرآن میں کافروں کو مارنے کا ذکر ہے نا؟ آج تک دیکھو ان جیسی آیتوں کو ہم جو ہے اپنی برادران وطن کو صحیح طور پر سمجھا نہیں سکے. دیکھیے غیر مسلم جو ہوتا ہے وہ تین طرح کے ہوتے ہیں، ذرا یہ نوٹ کریے. غیر مسلم جو ہوتا ہے وہ تین طرح کے ہوتے ہیں. آپ بھی بلاری میں ایسے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے. کچھ غیر مسلم ایسے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فطری طور پر عقل سلیم دیتا ہے. غیر مسلموں میں ہم ایسے کچھ لوگوں کو دیکھیں گے جو کسی بت کے سامنے جھکتے نہیں، جو مندر کو بھی نہیں جاتے، بولتے تمہارا ایشور سب سے اچھا ہے. ایسے سلیم الفطرت اور مندروں کو نہ جانے والے غیر مسلموں پر محنت کرو، انشاءاللہ بہت جلد اس ملک میں ہم دعوت کا کام کر سکتے ہیں. دوسرا، کچھ ایسے غیر مسلم بھی ہیں جو امن پسند ہیں. دیکھیں گے آپ کتنے لوگوں کو آج یہ پورے ملک میں ہندو منافرت جو ماحول پھیلایا جا رہا ہے، میڈیا پر آ کر بولتے غیر مسلم اس ملک میں ہم 70-5 سال سے کیسے بھائی کی طرح مل کر رہتے ہیں، یہ آج ہم کو لڑانے کی جو کوشش ہو رہی ہے یہ غلط ہے. یہ دو قسم کے ہوئے، ایک سلیم الفطرت، دوسرے امن پسند. اور بعض کفار و مشرکین ایسے ہیں ان کا ذہن بنایا جا رہا ہے، ذہن بنایا جا رہا ہے، اور غلط فہمی کا شکار ہو کر مکمل طور پر وہ غیروں کے اس میں آ رہے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے آپ، دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے لیے اس ملک میں جینا مشکل کر رہے ہیں. مسلمانوں کو مارو، صفوں جو ہے مسجدوں میں جاؤ، فلاں کرو، کوئی بھی موب لنچنگ تمام چیزوں سے ہو رہا ہے. لہذا سارے غیر مسلموں کو ایک درجے کا ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے. اگر ہم یہ جب سمجھ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس ملک میں جو ہندو منافرت کا ماحول پیدا ہو رہا ہے کفار اور مسلمین کے درمیان میں، ہم اس ملک میں مکمل طور پر اس کو ختم کر سکتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے آپ، یہ بات یاد رکھیے، اس وقت بھی پوری دنیا میں کئی دندناتے فرعون بھی ہیں نا، فرعون ہیں، لیکن دیکھو اس زمانے کا فرعون بھی تھا، بنی اسرائیل پر کتنا ظلم کرتا تھا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے اولوالعزم پیغمبر کتنا ستائے گئے. حضرت موسیٰ کو ستایا، ہارون کو ستایا، اپنی بیوی کو ستایا، پورے بنی اسرائیل کو ستایا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ یا قوم استعینوا باللہ واصبروا، اے میرے قوم کے لوگوں حالات کتنا ہی کیوں بگڑنا جائیں، آج ایک فرعون ہوگا، کل دوسرا فرعون بھی تمہارے لیے پیدا ہوگا. کیا کرنا؟
کرنا, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو, صبر کرو. اور اس ملک میں بھی ہمیں یہی کام کرنا چاہیے. کتنے ہی ہمارے اوپر ظلم کرنے والے آ جائیں, مگر ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی حال میں مکمل طور پر نہیں جانا چاہیے. اور دیکھو جیسے جیسے کرونا کے حالات بگڑے, ماشاءاللہ مسلمان اللہ کی طرف پلٹے تھے. اس وقت ہم کو تراویح اپنے گھروں میں پڑھنے کیسا کی ہوتا تھا, لیکن آج دیکھو مسجدوں میں تراویح کا جو ہے انتظام رہ کر بھی کتنے لوگ تراویح کو نہیں آتے. تو آپ کو بولنا چاہتے ہیں, جب فرعون کا ظلم زیادہ ہونے لگا تو کیا کرتا تھا فرعون؟ نماز بھی نہیں پڑھنا, باہر بھی نہیں نکلنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا, اے بنی اسرائیل ٹھیک ہے اگر یہ فرعون تمہارے اوپر مشکلات پیدا کرتا ہے, عبادت کے لیے پابندیاں لگاتا ہے, کیا کرو؟ اللہ نے سورہ یونس میں کہا وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً, اپنے گھروں میں نماز پڑھو. اتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا. اور جانتے ہیں پریشان کن حالات میں نماز سے مدد لینا ایک مومن کی نشانی ہوتی ہے. مومن کتنا بھی ظالم ہمارے اوپر مسلط ہو جائے, مگر ہمیں اللہ کی بندگی نہیں چھوڑنا, جینے کا حوصلہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. معزز حاضرین, اللہ تعالیٰ نے 90 پارے میں جہاں فرعون کا ظلم ذکر کیا تو وہیں کی فرعون کے جادوگروں کا ذکر ہوا. یہ فرعون کے جادوگر کون تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان تمام کا قصہ سورہ اعراف میں, طٰہٰ میں, شعراء میں بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے فرعون کے جادوگروں کا ذکر کیا. فرعون کیا بلا معلوم ہے, یہ موسیٰ و ہارون جادو کی وجہ سے تم پر غالب آنا چاہتے ہیں. تو انہیں فرعون کیا کیا, پورے مصر میں جہاں جہاں بہترین جادوگر تھے, فنی اعتبار سے اچھے کمال درجے کے تھے, سب کو بلایا, آؤ سب کو آؤ, مقابلہ کریں گے. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کون سے دن مقابلہ کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اچھی عقل دی تھی. موسیٰ علیہ السلام کیا کرے معلوم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا جادوگروں سے, اگر تم میرے سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو عید کا دن, اللہ تعالیٰ نے اس کو یوم الزینہ کہا سورہ طٰہٰ میں. کیا کیا؟ عید کے دن مقابلہ کریں گے. بولے کئی کو عید کا دن چنے. عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں عید کا دن چننے کی وجہ یہ ہے ہر ایک آدمی آرام سے رہے گا, مصروفیت نہیں رہے گی, تمام لوگ آئیں گے, اس لیے وہ دن طے کیا گیا. فرعون کے جادوگر پورے تیاری کے ساتھ آ گئے جادو کا مقابلہ کرنے کے لیے. آنے سے پہلے کیا بولے جادوگر فرعون کے, بعزت فرعون, بولے فرعون کی جے. قرآن یہی الفاظ استعمال کرتا ہے, فرعون کے دبدبے کی قسم. فرعون سے بولے جادوگر, اے فرعون اگر ہم جو ہے جیت گئے تو کیا ملتا ہم نا. تو کیا کہا, ہم تمہیں پیسہ بھی دیں گے, اپنے قریب بھی کریں گے, اور بہت کچھ تمہارے لیے سہولتیں پیدا کریں گے. ماشاءاللہ. اس کے بعد فرعون کے جادوگر ایک طرف, حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طرف. موسیٰ علیہ السلام پوچھتے جادوگروں سے, تمہیں پہلے ڈالتے کہ میں پہلے ڈالوں؟ انہوں بولتے تم سے سب سے پہلے ڈالو. ڈالے. کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک معمولی سی لکڑی ہے, سامنے فنی اعتبار سے جادو جاننے والے ہزاروں کے قسم میں پوری پبلک جمی ہوئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہیں, یہ جادوگروں کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں, اور ان کے پاس ہے تو مگر ایک معمولی سی لاٹھی. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے پیارے انداز سے موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے, یا موسیٰ لا تخف انک انت الاعلی. اے موسیٰ اپنے سامنے انسانوں کا سمندر دیکھ کر یہ جادوگر اپنے سارے وسائل کے ساتھ تمہارا مقابلہ کرنے آ رہے ہیں, کبھی دل چھوٹا نہیں کر لینا, تم ہی سر بلند رہو گے, آگے بڑھو, میں تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہاری مکمل طور پر پیچھے سے مدد کرتا رہوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے سب سے پہلے اپنی لاٹھیاں ڈالیں. تو کیا ہوا, وہ جادو کا مقابلہ کرنا شروع ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا, اے موسیٰ تمہارے پاس جو معمولی سی لاٹھی ہے وہ مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری. سب سے پہلے مرحلے میں وہ سانپ تھا, جیسا کہ اللہ نے کہا فَإِذَا حَيَّةٌ تَسْعَىٰ, وہ سانپ بن کے دوڑنے لگا. حضرت موسیٰ تھوڑا سا پیچھے ہٹنے لگے, بولے اے اللہ, اے موسیٰ آگے بڑھو, آگے بڑھو. سیکنڈ مرحلہ آیا, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا. تو کیا ہوا, وہ اژدھا بن کر ان کی لاٹھیوں کو, رسیوں کو نگلنے لگا. دیکھو ایک معمولی سی لاٹھی کیسے کام کر رہی ہے, وہ پورے رسیاں لاٹھیاں مل کر مکمل طور پر یہ اژدھا مکمل طور
طور پر کیا کرنے لگا؟ وہ اصل میں کھانے لگا، نگلنے لگا۔ یہ دیکھ کر پریشان ہوئے۔ علماء کہتے ہیں جادوگروں نے یہ مقابلہ دیکھا، موسیٰ علیہ السلام ایک معمولی سی لاٹھی لے کر ایسا معجزاتی کام کر رہے ہیں، تو کیا تھے؟ فرعون کے جادوگر مقابلہ کرنے سے پہلے بول رہے تھے فرعون کی جے، اور بول رہے تھے ہمیں پیسہ بھی ملنا، ہمیں تیرے مقرب بندے بھی بن جائیں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ صبح میں کافر یہ واقعہ دیکھنے کے بعد فوراً کیا کہنے لگے؟ جادوگر بولنے لگے ہم تو موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ بس دیکھیے، اسی لیے بولتے سو منٹوں میں انسان کفر کے دائرے سے اسلام میں آ جاتا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد بولتے تھوڑی دیر پہلے کافر تھے، ماشاءاللہ منٹوں میں اسلام کے دائرے میں آ گئے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کی طرف پلٹ گئے تو فرعون نے کیا بولا؟ تمہیں میرا ساتھ دینے آئے سو اب اس کے جادو میں پڑھ کر اس کی طرف چلے گئے تم، ایسے ہی بولا۔ تو کیا بولا؟ دیکھو میں تمہارا یہ ہاتھ کاٹوں گا، یہ پیر کاٹوں گا، یہ رائٹ کا تو یہ لیفٹ، اور یہ لیفٹ کا تو وہ رائٹ، اور بولا تم کو کھجور کے درختوں پر تم کو پھانسی دے کر میں تم کو ماروں گا۔ دیکھو انسان جب ایمان اس کے دل میں آ جاتا ہے، ماشاءاللہ اس کے دل میں چلے جا کر اس کے دل کو مکمل طور پر اندر سے بدل دیتا ہے۔ بولنے لگے ہمیں کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا۔ دیکھو کیا بولتے ہیں جادوگر، اے فرعون تم زیادہ سے زیادہ ہماری زندگی کا خاتمہ کرو گے، مگر آخرت کی زندگی ہمارے لیے سب سے بہتر ہے۔ حضرت یہ جادوگر جو تھے فرعون کے، کیا کرے؟ جیسے ہی دیکھے مقابلہ فوراً سجدے میں گر گئے۔ وہاں چاہے تو نماز پڑھ سکتے تھے، چاہے کچھ بھی کر سکتے تھے، سجدے میں گرنے کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیے بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہو جاتا نا، لہذا سجدے میں گر کر جادوگر کے فرعون کے جادوگروں نے کہا اے اللہ اب تک ہم جادو میں تھے، ایک ایسی چیز میں تھے جس کی وجہ سے بندہ جو ہے مکمل طور پر کافر ہو جاتا ہے، ہماری زندگی غلط چیزوں میں گزری، اے اللہ ہم کو مکمل طور پر تو معاف کر دے۔ معزز حاضرین، اسلام ایک ایسی چیز ہے بندہ جب کفر سے اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کروں تو مجھے کیا ملے گا؟ ایسے ہی پوچھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر بن عاص اگر تم مسلمان ہوتے ہو، تم نے کفر کی حالت میں جو بھی کام کیا ماشاءاللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے سے تمہارے سارے اعمال مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے۔ اسی کو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الاسلام یہدی ما کان قبلہ۔ معزز حاضرین، اس واقعے کے پیچھے ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے بڑی پتے کی، کیا ہے؟ پیدائشی مسلمان اسلام کو ایک معمولی نعمت سمجھتا ہے۔ میرے باپ آپ کے باپ کیسے ہیں؟ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمیں اسلام کی نعمت کا صحیح احساس نہیں ہے، مگر جو کفر کی سرحدوں کو چھوڑ کر اسلام میں آتے ہیں انہیں اسلام کی نعمت کا صحیح احساس ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام کو دیکھو، وہ بتوں کے سامنے جھکتے تھے، مگر جب اسلام ان کے دلوں میں گیا تو ماشاءاللہ انقلاب برپا کر گیا۔ معزز حاضرین، یہی بات ہے، آپ یہ کتاب پڑھیں، ہم مسلمان کیوں ہوئے؟ نہ غیر مسلم مسلمان کیوں ہوتے بولے تو وہ ہم کتابیں پڑھے تو ہمیں معلوم ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس نعمت سے نوازا ہے۔ جامعہ دارالسلام عمر آباد میں تعارف اسلام ایک شعبہ ہے جہاں غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں، تو نئے نئے مسلمانوں کی ماشاءاللہ وہاں ان کو تعلیم دی جاتی ہے۔ اب جانتے ہیں غیر مسلم ہرے اس سے لکھ لیتے ہیں، یہاں وہ اسے پتہ نہیں کیا بولتے، نکلے تھے ایسا ہوا۔ جب وہ مسلمان ہوا تو وہ یہ سمجھنے لگا یہ ہرے جو نشانات ہیں نا، یہ میں مسلمان ہو گیا تو حالت کفر میں جتنا کرا پورا میرے سے چلے جانا۔ تو کیا کیا؟ دیکھو جذبہ کیسا ہے، گرم استری اٹھا کے لگا لیا اسے۔ کیوں لگایا؟ بولا یہ حالت کفر کی نشانات ہیں، یہ میں چاہتا ہوں مسلمان ہو گیا تو پورا اسلام میں داخل ہو جانا، اٹھا کے استری لگا لیا۔ فوراً بولے ہسپتال لے گئے اسے، ہسپتال لے جا کے بتائے
تو ڈاکٹر کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، ایسے کیسے مسلمان ہیں؟ دیکھو مسلمان ہو گیا تو حالت کفر کے جتنے مظاہر ہیں پورا مکمل، تو بعد میں علاج کیا گیا، بعد میں وہ چلا گیا تو وہ غیر مسلم دیکھ کے بولتا ماشاءاللہ حالت کفر میں جتنے کام کیا اللہ تبارک پوری طرح معاف کر دیا ہے۔ لہذا ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے تو اسلام کی نعمت کو جو ہے مکمل طور پر صحیح سمجھو۔ ایک نو مسلم کی زندگی میں جو انقلاب ہوتا ہے مسلمان کی زندگی میں وہی انقلاب ہونا چاہیے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو بیان کر کے کیا فرماتا ہے؟ یہ بڑا اہم نکتہ ہے۔ جسموں پر تو لوگ حکومت کر سکتے ہیں مگر دلوں پر حکومت نہیں کر سکتا۔ فرعون کیسے تھا؟ جادوگروں کے جسموں پر حکومت کرتا تھا مگر دلوں پر حکومت کرنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ جادوگر ایمان لائے، فرعون اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکا۔ دیکھیے فرعون توحید پرستوں کا دشمن تھا نا، مگر اس کے بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی نعمت سے مالا مال فرمایا، وہ اپنی بیوی کو بھی مکمل طور پر روک نہیں سکا۔ معزز حاضرین، اس واقعے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے دنیا ہمیشہ توحید پرستوں کی دشمن ہے۔ آپ پورے واقعے میں دیکھ لیں، نوح علیہ السلام سے لے کر اصحاب الاخدود کو بھی گڑھے میں جلا کر مکمل طور پر جلا دیا گیا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں میں مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ہمیشہ آزمائشوں کا سامنا، کبھی ان کی مسجد کو ختم کر دیا گیا، کبھی ان کو مارا گیا، کبھی اس کو کیا گیا۔ ہمیشہ توحید پرستوں کے لوگ دشمن ہوتے ہیں، مگر ہمیں اپنے عقیدے توحید کو لوگوں کے سامنے اچھے انداز سے پیش کرنا چاہیے۔ اور اس طریقے سے اس سے ایک بات بھی معلوم ہوتی ہے، ہمیں اپنے ایمان کو بھی مکمل طور پر مضبوط کرنا چاہیے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا یہ فرعون تھا پکا کافر، اور اس پر ایمان لانے والے جادوگر بھی پکے کافر تھے، مگر اسلام لائے تو ماشاءاللہ کیسے پکے مسلمان ہوئے۔ بڑے افسوس کہتا امام راضی رحمہ اللہ یہ بات کہتے ہیں، دیکھیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو 60 سال تک قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مگر ہمارا ایمان ویسے نہیں ہوتا جو ایک نئے مسلم کا ہوتا ہے۔ لہذا اپنے اسلام پر مکمل طور پر جم کے رہو، اور اسلام لائے تو اللہ سے کیا دعا کرتے؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اور یہ بات یاد رکھو آپ، ایمان کا اثر ہمارے جسم پر نہیں ہوتا، دل پر ہوتا ہے۔ یہ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل پر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دعا کرتے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور اللہ کے نبی جب بھی قسم کھانا ہوتا تو یہ بولتے وہ مقلب القلوب، اے جو ہے دلوں کے پھیرنے والے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، آپ میں ہدایت پر جتنا بھی جم کر رہے ہیں مگر کبھی بھی ایمان سے پلٹ سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح مسلم میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کیسا، آپ ایمان پر کیسے جمے ہوئے تھے، پھر بھی اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی، اے اللہ میں تیرے عزت کے پناہ میں آتا ہوں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اے اللہ تو مجھے گمراہ نہ کر۔ جب اللہ کے نبی اپنے آپ کے بارے میں یہ دعا کرتے ہیں، ہم میں سے بھی مکمل طور پر ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی تھیں، آگے ذکر آتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات۔ وہ 9 نشانیاں کیا تھیں دیکھ لو، ان میں سے 5 کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں کیا ہے، ایک تو طوفان، دوسرا چڈے، اور تیسرا جوں، چوتھا مینڈک، 5واں خون، یہ 5 ہوئے، چھٹا عصا جس سے مارتے تھے وہ، اور اس کے بعد ان کا ہاتھ تھا، جب وہ بغل میں رکھ کر ہاتھ کو ایسے نکالتے تھے وہ ہاتھ چمکتا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پانی کو نکالا، 12 قبیلے، کیسا؟ ایک کچ پتھر میں لاٹھی مارتے تو 12 چشمے پھوٹتے تھے ماشاءاللہ۔ ایک نل میں کئی لوگ پانی پکڑ لے تو کیسا دیکھتے نا آپ، ذرا تصور کرو کیسے پتھر میں 12 چشمے پھوٹتے تھے ماشاءاللہ، بنی اسرائیل پورے پیتے تھے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 9 نشانیوں میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کو جو قحط میں ڈبویا وہ بھی اسی میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی تمنا آتی ہے، کہتے ہیں رب ارینی انظر الیک، بولتے ہیں اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی تمنا نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری یہ جو کمزور آنکھیں ہیں اللہ کے نور کو برداشت نہیں کر سکتی، حقیقت یہی ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ٹھیک ہے
آپ اللہ کو دیکھنا تو درکنار، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سورج کو گھور نہیں سکتے۔ ذرا تصور کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ تمہارے اندر محبت ہے میں جانتا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھو، اگر تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو پہاڑ کی طرف دیکھو، میں اپنا نور اس پہ ڈالتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نور ڈالا پہاڑ پہ، پورا پہاڑ جل کر ریزہ ہو گیا۔ ہم لوگ بولتے ہیں یہ جو سرما لگاتے ہیں نا وہ جلا سو پہاڑ، یہ غلط ہے۔ یہ کیا ہے سرما؟ اس سے پہلے بھی شاید ہم بتا چکے، یہ سرما کیا ہے؟ جلا سو پہاڑ نہیں ہے۔ سرما جیسے سونا چاندی اندر سے نکلتا ہے، ویسی دھات اور معدنیات ہے وہ اندر سے نکلتا ہے۔ جیسے ہی پہاڑ پہ اللہ نے تجلی ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام گر پڑے، کہنے گے سبحانک، اے اللہ میں نے غلطی کی اور میں سب سے پہلے توبہ کرنے والوں میں سے ہوں۔ معزز حاضرین، صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا اس دنیا میں ممکن ہے، مگر چونکہ آنکھیں برداشت نہیں کر سکتی اس لیے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن احادیث سے معلوم ہوتا ہے، قرآن سے معلوم ہوتا ہے، قیامت کے دن ہم میں سے ہر ایک مسلمان اپنے رب کو ضرور دیکھے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ بات بھی ہے، کافروں کو اللہ نظر نہیں آئے گا، یہودیوں کو نظر نہیں آئے گا، نصارہ کو نظر نہیں آئے گا۔ دیکھیں گے کون؟ جنہوں نے اپنے رب پر ایمان لائے غیب سے، وہی اپنے رب کو دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مطففین میں کہا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کفار و مشرکین اپنے رب کو دیکھنا چاہیں دیکھ نہیں سکتے۔ ذرا تصور کرو قیامت کے عرشر، پورا حشر کا میدان ہے، اللہ ایک ہی ذات ہے، وہاں پردہ کچھ نہیں ہے۔ مومن دیکھیں گے لیکن کافر دیکھ نہیں پائیں گے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے جو ہے مستحق بننا چاہتے ہیں تو ہمیں دعا کا اہتمام کرنا ہوگا۔ وہ دعا کیسی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک الکریم والشوق الی لقائک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اور میں تیرے دیکھ کر میں تو اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے دیدار کو پانے کے لیے دو نمازیں کبھی نہ چھوڑو، یہ بہت اہم ہے۔ کوسی نماز؟ فجر کی نماز اور عصر کی نماز۔ جو بندے فجر پڑھتے ہیں اللہ کا دیدار انہیں نصیب ہوگا، جو بندہ عصر کی نماز پڑھتا ہے ان کو وہ دیدار نصیب ہوگا۔ فجر اور عصر چھوڑنے والے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لیں مگر پیچھے ڈھکیل دیے جائیں۔ آپ چاہتے ہیں نا ہر چیز دنیا میں آگے آگے رہنا، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا، سامنے سامنے رہنا، بولے تو یہ دونوں نمازوں کو مکمل طور پر پابندی سے پڑھتے رہو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو۔ اور اسی طریقے سے جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ جیسے اللہ تعالیٰ ہر جمعہ بھی ہوگا جنت میں، اللہ تعالیٰ ہر جمعہ کو آئے گا، اپنے بندوں سے پوچھا گا اے میرے بندو کیا تمہیں اور نعمت کی ضرورت ہے؟ مومن کہیں گے یا رب تو نے ہمیں جہنم سے بچایا، اتنی نعمت بری جنت میں رکھا، اور کوئی نعمت چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے فرمائے گا دیکھو لوگو، اے مومنو میں آج سے میں تمہارے لیے تمہارے سے ہمیشہ کے لیے راضی، اور میں اپنی ناراضگی کو تمہارے اوپر حرام فرماتا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جمعہ کو جنت میں آ کر اپنے نور کا پردہ ہٹائے گا تو سارے لوگ دیکھیں گے، اور جب ہم اپنے رب کو دیکھیں گے آنکھوں کو جو سرور اور ٹھنڈی حاصل ہوگی وہ اس نعمت کو پانے کے بعد ہی مکمل طور پر حاصل ہو سکتی ہے۔ معزز حاضرین، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اور ایک بات بتائی کہ غصہ انسان کو کب آنا چاہیے۔ ہمیں غصہ بیکار چیزوں میں کرتے رہتے ہیں۔ غصہ کب آنا؟ شرک کو دیکھ کر آنا، یہ جھنڈے فلاں غصہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں جو ہے حضرت ہارون علیہ السلام کو نائب بنا کر گئے، تمہیں رہو۔ انہیں کیا کیا؟ سامری یہ ایک بچہ لے لیا، گائے کا بچڑا لے کے زیورات لے کے بولا یہ تمہارا معبود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آ کے اپنی قوم سے پوچھتے کیا کرے تھے تمہیں یہ؟ اور روایتوں میں آتا ایسا غصہ آیا ایک نبی کو، بلکہ اللہ کے نبی کو بھی، ہر نبی کی امتوں کو بھی شرک دے کر غصہ آنا۔ آج ہم شرک دے کر خاموش رہتے، شرک میں مبتلا ہونے والے لوگوں کو بھی کبھی ہم ہدایت کی دعا نہیں کرتے۔ حضرت موسیٰ نے کیا کیا؟ غصے سے اپنے ہارون کا گریبان کالر پکڑ کے اپنی طرف کھینچا اور بولے کیا کرے سو یہ، ایسا ہی بولے کیا کرے سو یہ۔ اس کے بعد
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب دیتے ہوئے ہارون نے کیا کہا؟ اے ماں کے بیٹے، ماں کا حوالہ دے کر بولے اگر میں ان کو روکتا تو مجھے مارنے آتے۔ لہذا حضرت موسیٰ کو اتنا غصہ آیا، جو توریت تختیوں کی شکل میں تھی اتنا نیچے پٹک ڈلے اسے۔ تو اس سے معلوم ہوا انسان کو شرک کو دیکھ کر غصہ آنا چاہیے، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ غلط جگہوں پہ غصہ آتا ہے تو شریعت نے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غصہ نہ کرو۔ ایک صحابی آ کے پوچھتے نصیحت کرو، غصہ نہ کرو، اور پھر پوچھتے نصیحت کرو، غصہ نہ کرو، ٹھیک ہے۔ غصہ آنے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ غصہ آنے پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ غصہ اگر آ جاتا ہے تو وضو کرنا چاہیے۔ غصہ آئے تو وہاں سے ہٹ جانا چاہیے۔ بیوی غصہ کرتی ہے، شوہر وہاں سے ہٹ جائے۔ شوہر غصہ کرتی ہے، بیوی وہاں سے ہٹ جائے۔ استاد کلاس روم میں غصہ کرے، طالب علم کو خاموش رہنا۔ بعض لوگ ایسے رہتے ہیں استاد غصہ کرتے بھی اسے ابھی تیل ڈالے جیسا کام کرتے نہیں۔ مسجد کا ذمہ دار ہے، غصے میں آتا ہے، ذرا صبر کرو۔ اگر امام صاحب جب غصہ ہو رہے ہیں ذمہ داروں کو ایسے، تو غصہ مکمل طور پر انسان کو پینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حدیث سنائی، کہا غصہ نہ کرو جنت میں چلے جاؤ گے۔ کئی مرتبہ ہم عرب میں دیکھے 2 کار والے زور سے آنکھ مار لیتے، نیچے گرے کیا ہوا، فلم ایک دوسرے کو جیسے ہوتا نا ایکسیڈنٹ کے وقت مارنا کرنا کرتے، لیکن عرب میں کیا کرتے؟ غصہ آ گیا تو حدیث ہمیشہ تیار رکھتے، اس میں لکھ کر رہتا لا تغضب فلک الجنہ، غصہ نہ کرو جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ اللہ کی نبی کی حدیث دیکھتے ہی ماشاءاللہ غصہ کانا تھا معلوم ہی ہوتا نہیں۔ اور دیکھو غصہ پینے والے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی غصہ پیتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، دیکھو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کے سامنے بلا کر کہے گا جس نے میری خاطر غصہ پیا ہے جنت کی جس حور سے شادی کرنا ہے شادی کر لے۔ اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ انعام دے گا۔ اس کے بعد اور کئی موضوعات آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا سجدہ جو اتارا وہ سورہ اعراف کا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ سورہ انفال کی جو تفسیر ہے کل ہم بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے آج کے درس میں جو بھی اچھی باتیں آئیں ان کو اپنے دامن سے باندھ کر رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبیوں کی طرح رسولوں کی طرح دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک میں جتنے برادران وطن ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ کر دعوت کا کام کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت کا کام کرتے ہوئے توحید کو سب پر مقدم کرنے اور سماجی برائیوں کا خاتمہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن اپنے دیدار سے سرفراز فرمائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک معیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔